سب سے زیادہ اگر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں اور جہالت وہ بہار میں ہے، بہار میں، اور دیکھنا کہ سب سے زیادہ جہالت اور برائی بہار میں ہے، لیکن بہار سے زیادہ انڈیا کے کسی ضلع میں جو ہے جلسے نہیں ہوتے. کسی راجیہ میں بہار سے زیادہ جلسے نہیں ہوتے. بہار میں ایک سال میں 30,000 سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں. ایک سال میں 30,000 سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں. تو اتنا روپے خرچ کرتے ہیں. اور جہالت یہی ہے، جلسے سے سب چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے. صرف جلسے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہے. برائیاں ختم کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھنی ہوگی، اور اس کی بنیاد ہے مدرسہ. سب سے اچھا مدرسہ ہونا. آج جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہ یو پی میں ہے، بہار میں نہیں ہے. یعنی بہار والے مدرسے کی طرف، ایجوکیشن کی طرف نہیں دیکھے انہوں نے، تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے صرف جلسے کرنے میں دھیان دیا. انہوں نے صرف بڑے بڑے مولانا کو، بڑے بڑے عالموں کو بلا کر کے جلسے کرنے پہ دھیان دیے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دین کو ہمیشہ زندہ کس طریقے سے رکھا جائے. ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے مدرسہ قائم کرنی ہوگی، جس سے دین یہ چلتا رہے گا، لوگ سیکھتے رہیں گے، جس سے لوگ دین سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. ایک دن کے جلسے سے انسان پوری زندگی کو سنوار نہیں سکتا ہے. 2 گھنٹے کے جلسے سے انسان پوری زندگی کو سنوار نہیں سکتا ہے. لیکن ایک مدرسہ قائم کر دی جائے تو وہ اس سے پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے. وہاں سے علم حاصل کر کے وہ پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے. ایک چیز اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ بہترین جو تقریر کرتا ہے، سب سے زیادہ جو اچھی خطابت کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے معلوم ہے؟ ایک امام سے بہتر کوئی خطابت نہیں کر سکتا. ایک مقرر ہوتا ہے جو تقریر کرتا ہے، جگہ جگہ پر جا کر کے بولتے ہیں، اسٹیجوں پر بولتے رہتے ہیں. خطیب، وہ خطیب ایک تقریر کو 50 جگہ جا کر کے بولتا ہے. لیکن ایک مسجد کا امام ایک تقریر صرف ایک ہی جمعہ کو بولتے ہیں. تو اس کو ہر جمعہ الگ الگ موضوع پہ تقریر کرنی ہوتی ہے، الگ الگ چیزوں کے بارے میں تقریر کرنی ہوتی ہے. تو زیادہ محنت بھی اس کی ہے، زیادہ علم کی توجہ، علم کی کتابوں کے مطالعے کی طرف توجہ بھی ان کی ہے. اور وہ ایک تقریر کو جا کر کے 50 جگہ بول کر کے آ جاتا ہے، اور ایک جلسے میں کم سے کم 20,000 روپے لیتا ہے، 40,000 روپے لیتا ہے، 50,000 روپے لیتا ہے. ان کی مانگ رہتی ہے، ڈیمانڈ رہتی ہے، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے کہ بلانے کس کو چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور شریعت کو لا کر کے بولیں گے، وہ قرآن و حدیث کے علاوہ دوسرے قرآن و حدیث بولیں گے. ایسا نہیں ہے. وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے. جو آپ کے امام بولے گا، جو آپ کے امام بیان کریں گے، اسی کو وہی بیان کرے گا. پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ امام کو چھوڑ کر کے باہر سے علماء بلائے جاتے ہیں، باہر سے خطیب کو بلائے جاتے ہیں؟ یہ فضول خرچہ ہے، یہ فضول خرچہ ہے. جبکہ جو کام آپ کے امام کر سکتا ہے، یہاں نہیں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، جو کام امام کر سکتا ہو اس کے لیے باہر سے خطیب بلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے امام اس قابل نہیں کہ وہ جلسہ کر سکے یا خطابت کر سکے، خطابت نہ کر سکے، یا وہ جو ہے محفل نہ کر سکے، وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا نہ سکے، بیان نہ کر سکے، تو پھر وہ عالم کیسا ہے؟ پھر وہ امام کیسا ہے؟ وہ خطیب کیسا ہے؟ اگر وہ نہ کر سکے تو انہوں نے پڑھائی کی کون سی چیز کی ہے؟ پھر تو وہ قوم پر ایک بوجھ ہے عالم کے نام پر. پھر اس کو یہ لباس، یہ لبادہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ راستہ چھوڑ کر کے دوسری راستہ اختیار کرنی چاہیے. اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ خطابت کر سکے، اپنے قوم کو سنبھال سکے، اپنے قوم کو صحیح راستہ دکھا سکے، یہ چیزیں جس خطیب کے اندر، جس امام کے اندر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لبادہ جو ہے، وہ جو اوڑا ہوا ہے عالم کا، اس کو چھوڑ دے، اس کو کھول کر کے پھینک دے، اور دین کا لبادہ، دنیا کی لبادہ اوڑھ لے. اس لیے کہ جو خطیب ہوگا، جو مسجد کا امام ہوگا، اس کے اندر سب چیزیں ہونی چاہیے، ہر چیز موجود ہونی چاہیے، باہر سے بلانے کی ضرورت نہ پڑے. آج صرف اسی چیز کی وجہ سے سنیت میں سب سے زیادہ برائی پھیل گئی، جلسوں کی وجہ سے. صرف جلسے، کچھ نہیں. مدرسے قائم نہیں کریں گے، اس میں اچھے ٹیچر نہیں رکھیں گے، اس میں اچھے مولانا، اچھے عالم دین کو نہیں رکھیں گے. صرف کیا کریں گے؟ اس میں پیسے جمع کیے، قوم سے پیسے اکٹھا کیے. اکثر گاؤں دیہات میں غریب لوگ ہوتے ہیں، اس سے پیسہ اکٹھا کر کے صرف جلسے کی طرف توجہ، پیسہ اکٹھا کیا، 2-3 لاکھ روپے جمع کیا اور اس سے جلسہ کی جائے. یہ نہیں کہ کسی اچھے عالم دین کو رکھا جائے، مدرسے کو اچھے سے اچھے لیول پر لے کر کے جائیں. یہ فوکس نہیں رہتا، اس چیز کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے. توجہ صرف اس چیز کی طرف رہتی ہے کہ جلسہ کی جائے. ایک دن کے جلسے سے انسان کی زندگی سنور نہیں سکتی ہے. اگر ایک مدرسہ قائم کر دی جائے اور اس میں انسان تعلیم حاصل کرتا رہے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے. تو جلسے کی طرف توجہ نہیں، توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے جس سے دین، تعلیم ہمیشہ نکلتا رہے، تعلیم جاری رہے. اور تعلیم، علم جو ہے یہ جاری رہے گا مدرسے سے، جلسے سے نہیں. جلسے میں ایک دن لوگ سن تو لیں گے، اس کے بعد اس کو بھول بھی جائیں گے. لیکن مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک دن نہیں، روز ہی علم جاری رہے گا، روز لوگ علم سیکھیں گے، اس سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے،
اس جگہ سے لوگ آباد ہوتے رہیں گے. جہالت وہیں سے ختم ہوگی. جلسے سے جہالت نہیں ختم ہوتی ہے. جلسے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں بنتا ہے. چیزیں سمجھ لیتا ہے, جان لیتا ہے, لیکن پڑھا لکھا نہیں بنتا. اس کے اندر علم نہیں آتی ہے. لیکن مدرسے کی وجہ سے اس کے اندر اچھی علم بھی آتی ہے, اچھی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں عوام میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں.